شاہ صاحب، جب یہ شیاطین کسی انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو فرسٹ ٹائم وہ انسان جس کے اندر یہ شیاطین داخل ہوتے ہیں وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور دھیرے دھیرے سے آگے جا کر وہ کس طرح سے ان کے ساتھ مسلط ہے۔ جی ماشاء اللہ، ندیم خان آپ نے بہت زبردست قسم کا سوال کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنات، سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا جنات انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں اور پھر آپ کی جواب کی طرف بھی آتا ہوں۔ جنات جو ہے وہ انسان کے اندر حلول کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں حلول کرتے ہیں، کچھ کہتے نہیں کرتے، لیکن انسان ڈائریکٹلی، انسان کے شیاطین یا جنات جو ہے وہ انسان کے دماغ کو قابو میں لے لیتے ہیں۔ جب یہ انسان کے اندر ناک کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ یہ شیاطین انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے دل کے قریب چلے جاتے ہیں اور دل کے قریب بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اس دل کے اندر اللہ کا نام ہے یا نہیں۔ اگر اس دل میں اللہ کا نام ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ تمام اللہ کے صفاتی نام ہو، تو یہ کہتا ہے یہاں پر میرا ٹھکانہ نہیں بن سکتا، یہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر اللہ کا نام ہی نہ ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، تو وہ وہاں پر ٹھہر جاتا ہے کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس بندے کا کانا شیطان کا کانا بن جاتا ہے، اس کا اوڑھنا، اس کا بچونا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، سب کچھ یہ شیطانی عمل کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھاتے ہے بسم اللہ تو وہ پڑھتا نہیں ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے غلط خیالات ان کے ذہن پہ آتے ہیں، اسی طریقے سے وہ حلول کر جاتے ہیں۔ کچھ جنات ہوتے ہیں کہ حلول کے علاوہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ ابھی جب وہ انسان کے اندر چلے جاتے ہیں تو کس طرح تنگ کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ کبھی کبھی اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ان کا وجود اور باڈی جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، جس طرح نشانی ہوتی ہے جس طرح مرغی کے مریض پر دورہ آتا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے سخت ہو جاتا ہے اس کا بدن۔ لیکن مرغی کے دورے میں اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ اس کے جب مرغی کا دورہ بندے پر آ جاتا ہے تو اس کے منہ سے لعاب گرنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور اس میں یہ نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف وہ ٹیڑھا پن محسوس کرتا ہے آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے۔ پھر الحمدللہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کا علاج کرتے ہیں، شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں، قرآن سے علاج کرتے ہیں، ہولی قرآن سے علاج کرتے ہیں، اور علاج کیا ہے اس کا ہم موکل حاضر کرتے ہیں۔ موکل بھی آپ کہیں گے کہ کون ہے کیا ہے، میں موکل کے بارے میں تھوڑی سی بتا دوں کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ہر آیت کو جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے ایک پاور ہے، اور اس پاور کا نام موکل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ کچھ قرآنی ریکمینڈڈ آیات یہ بزرگ ایک دوسرے کو اذن دیتے ہیں، اذن در اذن، اذن در اذن۔ تو میرے جو والد صاحب تھے وہ بھی بہت بڑا علم دین تھے، اس کے دادا بھی ماشاءاللہ بہت بڑے علم دین تھے، جدی پشتی ہمیں یہ اذن ملا۔ پھر ہم کچھ ریکمینڈڈ آیات پڑھتے ہیں کسی بچے پر جو 12-13 سال کا ہو، اور ہم اس بچے پر جو ہے وہ موکلین کو حاضر کرتے ہیں، وہ موکلین پھر خود بتاتے ہیں، بچے کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ناخن میں بھی دکھا سکتے ہیں، شیشے میں بھی دکھا سکتے ہیں، پانی میں بھی دکھا سکتے ہیں، آنکھیں صرف بند کر کے اس کے سامنے موکل آ جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس کے اوپر جنات ہے یا نہیں، بلیک میجک ہے یا نہیں، اور پھر وہ ویڈیو میں اس کو بتاتے ہیں دماغ میں کتنے جنات ہیں، بیک میں کتنے جنات ہیں، پیٹ میں کتنے جنات ہیں، پاؤں میں، ہاتھوں میں۔ پھر ہم اس کو حکم دیتے ہیں اور وہ جنات اس کو موکل جو ہے جنات کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں یہاں پر ایک تفصیلی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اکثریت جس جگہ پر جنات اس کے باڈی میں ہو وہاں زیادہ درد ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک بندہ آگے اس کا پاؤں بالکل ٹیڑھا ہو چکا تھا، اور یہاں پر میرے پاس آیا، میں نے جب موکل سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا جو دایاں پاؤں ہے اس کے اندر 3 بلیک جنات بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو تنگ کر رہے ہیں، اور جب ہم نے الحمدللہ اس کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پرسوں ایک بندہ آیا تھا، اس کی گردن میں سخت درد ہو رہا تھا، اس پر جنات حاوی تھے، جب ہم نے اس کا علاج کیا الحمدللہ گردن ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس دور میں ہر تیسرے بندے پر بلیک میجک اور جنات ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ دیکھو، غلط لوگوں کے پاس علاج کے لیے بالکل نہ جائیں، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جاہل لوگ بڑی بڑی پگڑیاں اور لمبی لمبی داڑیاں اور بڑے بڑے کرتے پہن کر بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے عامل۔ دیکھو نجومی کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنا ہاتھ اس کو دکھاتا ہے، ہمارے خواتین اکثر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہاتھ دیکھو،
جب تو اپنا ہاتھ کسی عامل یا نجوم کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، دکھاتا ہے، اس وقت تیرا باڈی، تیرا وجود ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کاہنوں کے پاس جاتے کہ مستقبل کا علم، مجھے نوکری ملے گی، مجھے شادی ملے گی، یا میرے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے مسترد کر چکے ہیں۔ یہ علم، یہ کاہنوں کا علم سخت شرک ہے، سخت گناہ ہے، سخت بدعت ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا، اپنے ہاتھوں کو دکھانا، یہ سخت ترین جرم ہے، سخت شرک ہے۔ ہاں، اس بندے سے علاج کرو جو ریئل بندہ ہے، جو عالم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے اور عامل بھی ہے، جو عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ موکل حاضر ہو جاتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر اندر اس بندے کا علاج ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔